السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے امرو اور جلاد جادوگر۔ امرو کا دعویٰ تھا کہ عیاری اور مکاری کے میدان میں اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ آج تک جو بھی اس کے مقابلے میں آیا بری طرح ذلیل و رسوا ہوا۔ طلیسم ہوشربا کے سینکڑوں جادوگروں نے اس سے شکست کھائی تھی اور ان میں سے اکثر امرو کے ہاتھوں جہنم رسید ہوئے تھے۔ طلیسم ہوشربا کے جادوگروں کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ ہزار کوشش کے باوجود ان کا ازلی دشمن امرو زندہ ہے۔ چنانچہ وہ آئے دن امرو کو ہلاک کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے اور امرو ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیتا تھا۔ لیکن اس بار جادوگروں نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ اتنا جامع اور مؤثر تھا کہ امرو کا بچنا محال تھا۔ وہ منصوبہ ساز 3 جادوگر تھے اور تینوں ہی طلیسم ہوشربا کے مانے ہوئے جادوگر تھے۔ افراسیاب کے خاص مصاحبوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ وہ تینوں زبردست جادوگر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تینوں چالاک و مکار بھی تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اگر وہ اپنے جادو سے امرو کو ختم نہ کر سکے تو مکاری کے داؤ استعمال کر کے امرو کا بھرتا بنا ڈالیں گے۔ ان میں سے ایک کا نام گندارا جادوگر تھا، دوسرے کا نام کارتا جادوگر اور تیسرے کا نام گرجتا جادوگر تھا۔ افراسیاب کے حکم پر ہی انہوں نے امرو کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور انہوں نے اس منصوبے کو اتنا خفیہ رکھا کہ افراسیاب کو بھی پتہ نہ چل سکا۔ حالانکہ وہ چاہتا تو ان سے معلوم کر سکتا تھا، لیکن شاید اس کی بھی یہی مرضی تھی کہ اس منصوبے کو راز میں رکھا جائے۔ ان دنوں امرو کا ہاتھ بہت تنگ تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ کسی دولت مند جادوگر کو لوٹا جائے۔ چنانچہ وہ ضروری تیاری کے بعد ایک رات اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر طلیسم ہوشربا میں گھس گیا۔ ابھی اس نے زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تھا کہ اسے ایک باغ دکھائی دیا۔ امرو نے سوچا کہ رات اس باغ میں گزاری جائے، صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ چنانچہ وہ باغ میں داخل ہوا اور ایک جگہ لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی اسے نیند نہ آئی تھی کہ اچانک باغ میں تیز روشنی پھیل گئی۔ روشنی درختوں اور پودوں سے خارج ہو رہی تھی اور وہاں دن کا سا سما پیدا ہو گیا تھا۔ امرو جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی خاص واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے سامنے سے چند خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں آتی دکھائی دیں۔ انہوں نے زرق برق لباس پہنے ہوئے تھے اور پاؤں میں گھنگرو باندھے ہوئے تھے۔ امرو کے قریب آ کر وہ لڑکیاں امرو کے گرد پھیل گئیں اور ناچنے لگیں۔ امرو بے حد حیران و پریشان تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے اور یہ لڑکیاں اس کے گرد کیوں ناچ رہی ہیں۔ دفعتاً ان میں سے ایک لڑکی اپنی شیریں آواز میں گیت گانے لگی۔ اس گیت کو سن کر امرو خوش بھی ہوا اور شرمایا بھی، کیونکہ گیت کے بول کچھ اس قسم کے تھے: جمشید سامری کی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا عیار خواجہ امرو ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم خوشی سے کیوں نہ ناچے گائیں، کیونکہ دنیا کا سب سے خوبصورت نوجوان ہمارے پاس بیٹھا ہے اور اس کی قابلی بکرے جیسی داڑھی اچھی لگ رہی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ حسین و جمیل امرو سے شادی کر لوں، مگر شادی کی درخواست کرتے ہوئے میں شرماتی ہوں، ناچتی ہوں اور گاتی ہوں۔ امرو کا خوشی کے مارے برا حال تھا۔ وہ بوڑھا تھا، لیکن لڑکی اسے نوجوان بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کی شکل کوئی خاص نہیں تھی، مگر لڑکی اسے دنیا کا سب سے خوبصورت نوجوان کہہ رہی تھی۔ امرو دوبارہ غور سے اس کا گیت سننے لگا۔ لڑکی اپنی سہیلیوں کے ہمراہ مسلسل ناچ رہی تھی اور گا رہی تھی: میری سہیلیوں، میری عزیزوں، میرے امرو عیار کو پھولوں سے لاد دو، اسے پھولوں کے ہار پہناؤ کہ آج میں بہت خوش ہوں۔ اسی لمحے امرو کی نظر سامنے کی جانب اٹھ گئی۔ دوسرے لمحے وہ چونک پڑا۔ سامنے سے 3 جادوگر ہاتھوں میں پھولوں کے ہار لیے چلے آ رہے تھے۔ ان کی بڑی منحوس شکلیں تھیں، چہروں پر لعنت برس رہی تھی۔ وہ حلیے سے جادوگر معلوم ہوتے تھے، مگر غلاموں کی طرح ہاتھ بندھے چلے آ رہے تھے۔ منحوس صورتوں والے تینوں جادوگر قریب آ گئے۔ امرو نے سوچا شاید یہ گیت گانے والی لڑکی کے غلام ہیں۔ پھول دیکھ کر وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ تینوں جادوگر لڑکیوں کو ادھر ادھر ہٹا کر امرو کے قریب پہنچے۔ جو ہی وہ قریب آئے، اچانک امرو کو انجانے خطرے کا احساس ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مگر خطرہ نظر نہ آیا۔ اسی لمحے ان تینوں نے بیک وقت اپنے اپنے ہار امرو کے گلے میں ڈال دیے۔ دوسرے ہی لمحے امرو کو اپنی گردن پر بوجھ سا محسوس ہونے لگا۔ اس نے سر جھکا کر پھولوں کے ہاروں پر نظر ڈالی اور اچھل پڑا، کیونکہ اب اس کی گردن میں پھولوں کے ہار کی بجائے آہنی زنجیریں نظر آ رہی تھیں اور ان زنجیروں کے سرے منحوس شکلوں والے جادوگروں کے ہاتھوں میں تھے۔ رقص تھم گیا۔ لڑکی نے گیت گانا بند کر دیا۔ امرو نے سر اٹھا کر دیکھا۔ تینوں منحوس جادوگر اسے طنزیہ نظروں سے گھور رہے تھے اور لڑکیاں واپس جا رہی تھیں۔ امرو سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ اس کی گرفتاری کے لیے تھا۔ جادوگروں نے اسے قابو کرنے کے لیے اس بار زبردست اور انوکھی منصوبہ بندی کی تھی، ایسی کامیاب تدبیر کہ امرو بھی ان کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ مگر اس نے انہیں کوئی داد یا شاباش نہ دی۔
بلکہ وہ انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر ان میں سے گنجے سر والے جادوگر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی زنجیر کو جھٹکا دیا تو امرو منہ کے بل گرتے گرتے بچا۔ خواجہ امرو، تم بہت چالاک بنتے تھے، اب کہو کیسے مزاج ہیں؟ گنجے جادوگر نے پوچھا۔ گنجے جادوگر، یہ تمہاری مکاری تو معلوم نہیں ہوتی، یقیناً کوئی ذہین جادوگر ہی ایسا کامیاب منصوبہ بنا سکتا ہے۔ امرو نے مسکرا کر کہا، بکواس بند کرو، یہ ہم تینوں کا منصوبہ تھا۔ گنجے جادوگر نے غرا کر کہا، اور آئندہ مجھے گنجا نہ کہنا، میرا نام گندارا ہے۔ گندارا ہو یا کھٹارا، مجھے تمہارے نام سے کوئی غرض نہیں۔ امرو نے منہ بنا کر کہا، تم یہ بتاؤ کہ مجھے دھوکے سے کیوں پکڑا ہے اور کس کے حکم پر ایسا کیا گیا ہے؟ گنجا جادوگر اپنے ایک ساتھی جادوگر کی طرف مڑا۔ گرجتا جادوگر، سنا تم نے؟ یہ بدبخت مرنے والا ہے، پھر بھی بکواس کر رہا ہے اور مجھے کھٹارا کہہ رہا ہے۔ گندارا جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا، بکواس بند کرو بدبخت امرو عیار، اور یہ بتاؤ کہ کہاں مرنا پسند کرو گے، افراسیاب کے دربار میں یا اسی باغ میں؟ یہ باغ ہم نے تیرے لیے ہی جادو کے زور سے بنایا تھا، کیونکہ ہمارے جاسوسوں نے ہمیں اطلاع دی تھی کہ تم خفیہ طور پر طلسم ہوشربا میں داخل ہو چکے ہو۔ تیسرا جادوگر، جس کا نام گرجتا جادوگر تھا، نے دھاڑتے ہوئے کہا، اچھا تم نے جاسوس استعمال کیے تھے بھائی کھگے؟ امرو نے سر ہلا کر کہا، خاموش، اگر آئندہ مجھے کھگا کہا تو زندہ جلا ڈال لوں گا، میرا نام گرجتا جادوگر ہے۔ گرجتا جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا، اچھا بھائی گرجے، گرجتے جاؤ، لیکن یاد رکھو جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ امرو نے ہنس کر کہا۔ کاٹتا جادوگر نے زنجیر کو زوردار جھٹکا دیا اور امرو منہ کے بل زمین پر آ رہا۔ گندارا جادوگر نے ہنس کر کہا، موت کو سامنے دیکھ کر اس بڈھے کی عقل ماری گئی ہے، اس لیے احمقانہ باتیں کر رہا ہے۔ گرجتا جادوگر نے کہا، اب اسے ہلاک بھی کر دو، یوں ہی کھڑے کھڑے صبح کر دو گے۔ کاٹتا جادوگر بولا، ابھی ہلاک کرتے ہیں، لیکن کس چیز سے اس کی گردن کاٹنی ہے، تلوار سے یا خنجر سے؟ گندارا جادوگر نے پوچھا۔ لیکن منصوبے کے مطابق تو اسے زمین میں گاڑ کر اور پتھر مار کر ہلاک کرنا ہے۔ گرجتا جادوگر نے مسکرا کر کہا۔ ان کی باتیں سن کر امرو کا دل ڈوبنے لگا۔ گرجتا جادوگر نے ایک منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ کاٹتا جادوگر نے پوچھا، تم کیا کرنے لگے ہو دوست؟ گرجتا جادوگر نے مسکرا کر کہا، میں اسے جادو کے زور سے کبوتر بنانے لگا ہوں تاکہ اسے شہر لے جانے میں آسانی رہے۔ ٹھیک ہے، گندارا جادوگر نے سر ہلا کر کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ اسے خچر بنا دو تاکہ ہم تینوں اس پر سوار ہو کر شہر پہنچے۔ شہر والے امرو کو خچر کے روپ میں دیکھ کر بہت لطف اندوز ہوں گے۔ کیوں نہ اسے کتا بنا ڈالوں؟ گرجتا جادوگر نے ہنس کر کہا۔ لوگ اسے دیکھ کر ہنسیں گے اور کہیں گے، امرو کتا ہائے ہائے، امرو کتا ہائے ہائے، لعنت ہے تم پر بدبختو۔ امرو غرایا، اگر تم نے مجھے کتا بنایا تو میری زنبیل میں موجود لذیذ لڈو ناپاک ہو جائیں گے اور تمہارے کسی کام نہ آ سکیں گے۔ امرو نے انہیں لالچ دیتے ہوئے کہا۔ لڈو کا نام سن کر ان تینوں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اشارے کیے۔ پھر کاٹتا جادوگر نے امرو کو گھورتے ہوئے کہا، کہیں تم کتا بننے سے بچنے کے لیے تو جھوٹ نہیں بول رہے؟ تمہارے پاس لڈو ہوتے تو ہمیں ضرور خوشبو آتی۔ اس باغ میں اتنی خوشبوئیں ہیں کہ لڈوؤں کی خوشبو محسوس نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ دیکھو۔ اتنا کہہ کر امرو نے زنبیل سے 3 لڈو نکال لے اور کاٹتا جادوگر کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے امرو کے ہاتھ سے لڈو لیے اور ایک ایک لڈو گرجتا اور گندارا کو پکڑا دیا۔ ان تینوں نے مزے لے لے کر لڈو کھانا شروع کر دیے۔ امرو خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا اور دل ہی دل میں ہنستا رہا، کیونکہ اس نے انہیں جو لڈو دیے تھے وہ نشہ آور تھے۔ لڈو کھاتے ہی وہ تینوں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ امرو ان سے چھٹکارا پانے پر بہت خوش ہوا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اب اپنی گردن سے زنجیریں کیسے اتارتا۔ کچھ سوچ کر اس نے زنجیروں کے دوسرے سرے اپنے جسم کے گرد لپیٹ لیے اور باغ سے نکل کر ایک طرف چل دیا۔ اب صبح ہونے والی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک عالیشان محل کے قریب جا پہنچا۔ اس نے دور سے محل کے پھاٹک پر کھڑے دربانوں کو دیکھ لیا تھا۔ ایک درخت کی آڑ میں رک کر اس نے زنبیل سے روکنے عیاری نکالا اور اپنی شکل تبدیل کرنے لگا۔ اپنی شکل بدل کر اس نے اپنے لبادے پر جادوگروں کا مخصوص نشان، ایک کھوپڑی اور 2 ہڈیاں بنائیں اور درخت کی آڑ سے نکل کر محل کے پھاٹک کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دربانوں سے پوچھا، اس محل میں کون رہتا ہے؟ جلدی بتاؤ۔ امرو نے کرخت لہجے میں کہا۔ دربان اس کے ہولیے زنجیروں اور شکل و صورت سے مرعوب ہو گئے کہ شاید وہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ جناب، یہ شہزادی پلپلی جادوگرنی کا محل ہے اور وہ شہنشاہ افراسیاب کی سگی بھتیجی ہے۔ ایک دربان نے
نہایت ادب سے جواب دیا، نامرادو، میں بھی تو افراسیاب کا سگا خالہ زاد بھائی ہوں۔ امرو غصیلے لہجے میں بولا، شہزادی پلی کو اطلاع دو کہ تمہارا ہونے والا سسر باہر تشریف فرما ہے۔ امرو نے بڑے باروب انداز میں کہا، اور امرو کی بات سنتے ہی ایک دربان جلدی سے محل کے اندر دوڑا چلا گیا، اور تھوڑی دیر بعد امرو نے شہزادی کو آتے دیکھا تو ہونٹوں پر مسکراہٹ پیدا کر لی۔ شہزادی نے قریب آ کر اسے غور سے دیکھا، مگر وہ اسے پہچان نہ سکی۔ ڈرو نہیں بیٹی، بلکہ شرماؤ، میں تمہارے ہونے والے دلہا کا باپ ہوں، امرو نے مسکرا کر کہا۔ شہزادی اس کی بات سن کر واقعی شرما گئی، لیکن اسے حیرت تھی کہ اس کے سسر کی گردن میں زنجیریں کس نے ڈالیں۔ امرو نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم حیران ہو رہی ہو، میں اندر چل کر تمہیں ساری بات بتا دوں گا۔ شاید تم نے مجھے پہلے کبھی نہیں دیکھا، میں افراسیاب کا خالہ زاد ہوں اور تمہارا چچا لگتا ہوں۔ دنیا مجھے گھونسلہ جادوگر کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، امرو نے کہا، اور اتنا بتانے کے بعد اس نے شہزادی کا ہاتھ پکڑا اور محل میں داخل ہو گیا۔ شہزادی بہت حیرت زدہ ہو رہی تھی کہ یہ کیسا سسر ہے۔ اندر آ کر اس نے شہزادی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ شہزادی بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ یہ آپ نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ شہزادی پلپلی کا سسر وحشی بنا پھر رہا ہے؟ شہزادی پلپلی نے مسکراتے ہوئے کہا، شہزادی، یہ حلیہ تو میں نے تمہارا امتحان لینے کے لیے اختیار کیا ہے۔ امرو نے ہنس کر کہا، اچھا تو آپ کیسے امتحان لیں گے میرے چچا جان؟ شہزادی خوش ہو کر بولی، میری صرف 2 شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ میں نے جادوئی زنجیریں گردن میں ڈالی ہوئی ہیں، تم اپنے منتر سے یہ زنجیریں میری گردن سے نکال دو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میرے لیے ایک لاجواب اور انوکھی سواری بناؤ جو خشکی پر بھی چل سکے اور ہوا میں بھی اڑے اور سمندر کی سطح پر بھی دوڑ سکے، تب میں تمہیں ذہین شہزادی اور اپنی بہو مانوں گا۔ امرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، واہ چچا جان، آپ نے میری ذہانت کا امتحان لینے کے لیے بہت معمولی شرطیں رکھی ہیں، میں ابھی یہ دونوں کام کرتی ہوں۔ شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر امرو پر پھونکا۔ دوسرے ہی لمحے امرو کی گردن میں پڑی زنجیریں غائب ہو گئیں۔ شہزادی نے ایک اور منتر پڑھا اور فرش پر پاؤں مارا۔ فوراً ہی فرش سے ایک شیر نمودار ہوا۔ وہ طلسمی شیر تھا اور اس کے پہلوؤں میں اڑنے کے لیے 2 بڑے بڑے پر لگے ہوئے تھے۔ آج سے تم ان کے غلام ہو، یہی تم پر سواری کریں گے، شہزادی نے شیر کو مخاطب کر کے کہا۔ شیر نے سر جھکایا اور امرو کے پاؤں چاٹنے لگا۔ شہزادی نے کہا، کوئی اور شرط ہے چچا جان؟ نہیں، تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے، اور اس خوشی میں تمہیں تمہاری ساس کے ہاتھوں کے بنے ہوئے لڈو کھلانا چاہتا ہوں جو اس نے خاص طور پر تمہارے لیے بھیجے ہیں۔ کہہ رہی تھی کہ میری پیاری بہو شہزادی پلپلی کو لڈو ضرور کھلانا، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امرو کی بات سن کر شہزادی شرما گئی۔ امرو نے زمیل سے 3 لڈو نکال کر شہزادی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ وہ خوش تھی کہ اس کی ساس نے شادی سے پہلے ہی اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا ہے۔ اس نے ایک لڈو کھایا اور کھاتے ہی بے ہوش ہو کر کرسی سے نیچے گر پڑی۔ امرو اپنی عیاری پر بہت خوش ہوا اور جلدی سے اٹھ کر محل میں موجود ہیرے جواہرات زنبیل میں ڈالنے شروع کر دیے۔ منحوس شکلوں والے تینوں جادوگروں کو ہوش آیا تو وہ امرو کو غائب پا کر بہت چٹپٹائے۔ کارتا جادوگر کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ بدبخت ہمیں دھوکے سے نشہ آور لڈو کھلا کر نکل گیا، اب ہم اسے کہاں تلاش کریں گے؟ کارتا جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر گندارا جادوگر نے فوراً کتابیں سامنے جیب سے نکال لی اور پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا تھا، امرو اس وقت شہزادی پلپلی کے محل میں بیٹھا ہے اور اس سے شادی کی بات کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی کارتا جادوگر نے جادو کے زور سے طلسمی تخت طلب کر لیا اور تینوں اس پر سوار ہو کر شہزادی پلپلی کے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ محل کے قریب پہنچ کر انہوں نے تخت نیچے اتارا اور تخت سے اتر کر محل کے پھاٹک کی طرف بڑھے ہی تھے کہ انہوں نے ایک طلسمی شیر پر کسی کو سوار ہو کر محل سے باہر آتے دیکھا۔ وہ تینوں محل کے پھاٹک پر پہنچے اور دربانوں سے امرو کے بارے میں پوچھنے لگے۔ ان بیچاروں کو کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ تب تینوں نے ایک دربان کو اندر بھیجا کہ وہ شہزادی پلپلی کو ان کی آمد کی اطلاع دے۔ دربان اندر گیا اور چند لمحوں بعد بوکھلایا ہوا واپس آ گیا۔ غضب ہو گیا، کسی نے شہزادی کو بے ہوش کر کے رسیوں سے باندھ ڈالا ہے۔ دربان قریب آ کر چلایا۔ یہ سن کر تینوں جادوگر اندر بھاگے۔ اندر پہنچ کر انہوں نے شہزادی کو بے ہوشی کے عالم میں بندے پایا۔ وہاں 2 لڈو اور بھی پڑے تھے۔ وہ کمبخت امرو شہزادی کو بھی چکر دے گیا ہے، یہ لڈو ویسے ہی ہیں جیسے اس نے ہمیں کھلائے تھے۔ گندارا جادوگر نے ایک لڈو کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا چند منٹ پہلے شہزادی کے پاس کوئی آیا تھا؟
کارتا جادوگر نے وہاں کھڑے دربانوں سے پوچھا۔ ہاں، وہی آدمی آیا تھا جو ابھی ابھی طلسمی شیر پر سوار ہو کر گیا ہے۔ وہ شہزادی کا ہونے والا سسر گھونسلا جادوگر تھا، ایک دربان نے بتایا۔ اس نام کا کوئی جادوگر طلسم میں نہیں رہتا، وہ یقیناً امرو ہی ہوگا، دھوکے باز اور مکار۔ کارتا جادوگر غرایا۔ وہ تینوں دوڑتے ہوئے محل سے نکلے اور پھر طلسمی تخت پر بیٹھ کر امرو کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ امرو طلسمی شیر کی پشت پر سوار سمندر تک جا پہنچا۔ اس نے شیر کو سمندر کے اوپر ہی اوپر اڑنے کا حکم دیا تاکہ جادوگر اس کی تلاش میں آئیں تو صرف خشکی پر ہی اسے ڈھونڈ کر واپس چلے جائیں۔ لیکن جلد ہی اس نے ایک ہوائی تخت کو اپنے تعاقب میں آتے دیکھ لیا۔ تخت اور قریب آیا تو اس پر بیٹھے ہوئے منحوس شکلوں والے تینوں جادوگر بھی نظر آنے لگے۔ امرو نے جلدی سے شیر کو خشکی کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ شیر نے اس کا حکم سنتے ہی یکدم رخ بدلا اور جھٹکا لگنے سے امرو شیر کی پشت سے پھسل گیا۔ دوسرے ہی لمحے امرو نیچے سمندر میں گرنے لگا۔ امرو کو شیر کی پشت سے پھسل کر پانی کی طرف جاتے دیکھ کر تینوں جادوگروں نے بے اختیار کہکے لگانے شروع کر دیے، اور پھر گرجتا جادوگر نے فوراً تخت کو خشکی پر چلنے کا حکم دیا۔ اس کا خیال تھا کہ امرو جان بوجھ کر سمندر میں گرا ہے تاکہ تیرتا ہوا سمندر سے نکل جائے اور ساحلی جنگل میں چھپ جائے۔ ادھر جادوگروں کا تخت خشکی کی طرف مڑا، ادھر امرو 5-6 ہزار فٹ کی بلندی سے کلا بازیاں کھاتا ہوا سمندر کی بے رحم لہروں کی نظر ہونے کے لیے نیچے گرتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن طلسمی شیر کو فوراً ہی احساس ہو گیا کہ اس کا سوار اس کی پشت پر نہیں ہے۔ وہ فوراً مڑا اور امرو کی طرف لپکا۔ عین اسی لمحے جب امرو سمندر میں گرا اور ڈوبنے ہی والا تھا کہ طلسمی شیر نے وہاں پہنچ کر اسے اپنے پنجوں میں پکڑ لیا اور اوپر اٹھا کر خشکی کی طرف اڑنے لگا۔ ادھر تینوں جادوگروں کا تخت ساحل پر پہنچ کر زمین پر اتر چکا تھا اور وہ امرو کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ کب پانی سے نکل کر خشکی پر قدم رکھتا ہے۔ لیکن امرو کو طلسمی شیر نے ان سے کافی دور ساحل پر ایک چٹان کی اوٹ میں جا اتارا تھا۔ امرو نے سوچا جادوگروں سے بچنے کے لیے نیا بہروپ استعمال کیا جائے۔ اس نے فوراً زنبیل سے زنانہ کپڑے اور روغن عیاری نکالا اور شہزادی پلپلی کی شکل یاد کر کے اپنا چہرہ اس جیسا بنانے لگا۔ پھر کپڑے پہنے اور شیر پر سوار ہو کر اسے حکم دیا کہ وہ اسے وہاں لے چلے جہاں گندارا، کارتا اور گرجتا جادوگر موجود ہیں۔ شیر نے چند لمحوں میں اسے ان جادوگروں کے پاس پہنچا دیا جو امرو کا سمندر سے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ امرو کو شہزادی سمجھ کر حیران ہوئے۔ ملا وہ مکار امرو؟ امرو نے زنانہ آواز میں ان سے پوچھا۔ نہیں شہزادی حضور، مگر آپ کو کب ہوش آیا؟ گرجتا جادوگر نے کہا۔ میرے ہوش کی بات چھوڑو، امرو کی بات کرو۔ اس کمبخت نے مجھے خوب دھوکہ دیا، امرو نے شیر سے اترتے ہوئے کہا۔ گرجتا جادوگر، تم ذرا میرے ساتھ آؤ، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، امرو نے گرجتا جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا، اور گرجتا جادوگر امرو کے ساتھ چل پڑا۔ امرو اسے درختوں کے ایک جھنڈ میں لے آیا اور پھر اچانک خنجر سلیمانی نکال کر اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ وہ چیخا اور گر کر مر گیا۔ امرو نے خنجر لباس میں چھپایا اور باہر نکل کر دور بیٹھے ہوئے جادوگروں میں سے کارتا جادوگر کو اشارے سے قریب بلایا، پھر خود ایک درخت کے تنے کی آڑ میں ہو گیا۔ جو ہی کارتا جادوگر اس کے قریب سے گزرنے لگا، امرو نے اس کی پشت پر خنجر گھونپ دیا۔ وہ بھی چیخا اور گر کر ہلاک ہو گیا۔ تب امرو جھنڈ سے نکل کر گندارا جادوگر کے پاس آیا اور اسے کہا، وہ دیکھو، امرو سمندر میں تیر رہا ہے۔ گندارا جادوگر نے مڑ کر پانی کی طرف دیکھا تو امرو نے لپک کر اس کی گردن میں خنجر گاڑ دیا۔ اسے وہیں تڑپتا چھوڑ کر امرو طلسمی شیر کی پشت پر سوار ہوا اور اسے طلسم ہوشربا سے باہر چلنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد طلسمی شیر اور امرو طلسم ہوشربا کی حدود سے باہر جا چکے تھے۔ امرو اور چمکدار پتھر۔ امرو اپنے ایک دوست کے گھر میں بطور مہمان ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کا دوست اصفہان شہر میں رہتا تھا اور بادشاہ کا منشی تھا۔ اس کا نام واجد تھا اور وہ شاہی منشی کے نام سے مشہور تھا۔ ویسے وہ بے حد کھاتا پیتا اور امیر آدمی تھا۔ اصفہان میں اس کا گھر محل جتنا بڑا تھا اور بے حد خوبصورت تھا۔ امرو سردار امیر حمزہ کی طرف سے پیغام لے کر اصفہان کے امیر کے پاس گیا تھا، اور پھر امیر کے پاس رہنے کی بجائے وہ اپنے دوست واجد شاہی منشی کے پاس ٹھہر گیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے دوست کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھا پرانی باتیں یاد کر رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا تو شاہی منشی اسے دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا۔ آؤ آؤ آفندی، ان سے ملو، یہ میرے دوست اور سردار امیر حمزہ کے خاص درباری خواجہ امرو ہیں، اور خواجہ امرو یہ میرے دوست کے بیٹے ہیں، اصفہان کے رئیس کے دربار میں بڑے عہدے پر ہیں۔
شاہی منشی نے دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کراتے ہوئے کہا، آپ وہی خواجہ عمرو ہیں جو عمرو عیار کہلاتے ہیں؟ افندی نے چونک کر پوچھا۔ ہاں میں وہی ہوں، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او پھر تو آپ بڑے مشہور و معروف آدمی ہیں، مجھے یہ خوشخبری فوراً اپنی بہن اور اس کی سہیلی کو سنانی چاہیے۔ ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں، افندی نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ اس سے مزید کوئی بات ہوتی وہ تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ تمہارا نام سن کر تو سب اچھل پڑتے ہیں، تم باقی دور دور تک مشہور ہو اور مجھے تمہاری دوستی پر فخر ہے، شاہی منشی نے کہا تو خواجہ عمرو کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ تمہارا شکریہ، خواجہ عمرو نے کہا، اور پھر وہ دوبارہ پہلے والی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور خواجہ عمرو بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ اس بار افندی کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی جس کے سنہرے بال اس کے کانوں پر پڑے ہوئے تھے اور اس نے گہرے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ میری بہن ہے آصفہ، اور آصفہ یہ خواجہ عمرو ہیں جن کی بات تم کر رہی تھی، افندی نے کہا تو آصفہ نے بڑے مؤدبانہ انداز میں خواجہ عمرو کو سلام کیا۔ خواجہ عمرو صاحب، کیا آپ ہمارا ایک کام کر سکتے ہیں؟ اچانک آصفہ نے کہا۔ کیا کام؟ خواجہ عمرو نے چونک کر پوچھا۔ یہ کام اصفہان کے رئیس کی اکلوتی بیٹی اور میری سہیلی آمنہ کا ہے۔ آمنہ نے اب تک اپنے والد کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا، آصفہ نے کہا۔ کیا ہوا ہے آمنہ کو؟ شاہی منشی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ چچا جان، آمنہ کو روزانہ رات کو ایک خوفناک بلا نظر آتی ہے جس کی آنکھیں گہری زرد ہوتی ہیں اور اس کا جسم عجیب ٹیڑھا میڑھا سا ہے، اور وہ انتہائی خوفناک انداز میں چیختی ہے اور واپس چلی جاتی ہے۔ گزشتہ 10-12 روز سے ایسا ہی ہو رہا ہے، اور آمنہ بیچاری کی حالت بے حد خراب ہے۔ وہ اپنے والد اور والدہ کو بھی کچھ نہیں بتاتی کہ وہ بھی پریشان ہوں گے۔ وہ میری سہیلی ہے، اس لیے مجھے اس نے بتایا ہے۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ اگر خواجہ عمرو یہاں آ جائے تو شاید آمنہ کو ان بلاؤں سے نجات دلوا دیں کہ افندی نے خوشخبری سنائی اور میں یہاں آ گئی۔ آمنہ کو ان بلاؤں سے بچانے کے لیے آپ کچھ کریں۔ آمنہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میں کر تو سکتا ہوں، لیکن خواجہ عمرو بات کرتے کرتے رک گیا۔ آپ کچھ نہ کچھ ضرور کریں، اور یہ بھی بتا دوں کہ آمنہ کے پاس کافی دولت ہے، وہ آپ کو اس کام کے لیے بھاری انعام بھی دے گی۔ آصفہ نے کہا تو عمرو کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ پھر تو میں ضرور کروں گا، تم آمنہ کو یہاں بلا لاؤ تاکہ میں اس سے حالات پوچھ لوں اور نیک شگون کے طور پر کچھ انعام بھی مل جائے۔ خواجہ عمرو نے کہا، آپ ہمارے ساتھ چلیں، آمنہ یہاں نہیں آ سکتی۔ آصفہ نے کہا تو شاہی منشی نے بھی اس کی تائید کر دی۔ تو خواجہ عمرو افندی اور آصفہ کے ساتھ بگی میں بیٹھ کر رئیس کے محل میں پہنچ گیا۔ وہ جب آمنہ سے ملا تو اس نے دیکھا کہ آمنہ خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس کے چہرے پر بے حد خوف تھا۔ مجھے تفصیل بتاؤ، خواجہ عمرو نے کہا تو آمنہ نے اسے وہی تفصیل بتا دی جو اس سے پہلے آصفہ عمرو کو بتا چکی تھی۔ میری ایک سہیلی ہے سونا پری، وہ پرستان کی رہنے والی ہے اور وہ مجھے ملنے آتی رہتی ہے۔ وہ بھی میری طرح بے حد پریشان ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ بلائیں بے حد خوفناک ہیں۔ یہ پہلے پرستان میں رہتی تھیں، لیکن شاہ پرستان نے انہیں وہاں سے نکال دیا اور یہ اب یہاں آ کر رہنے لگی ہیں۔ یہ انسانوں کو کھا جاتی ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ کسی روز مجھے نہ کھا جائیں۔ آمنہ نے کہا، تم فکر مت کرو، میں ان کا خاتمہ کر دوں گا۔ عمرو نے کہا تو آمنہ خوش ہو گئی۔ تو آصفہ اسے اٹھا کر ایک طرف لے گئی اور اس نے اسے انعام کے بارے میں بتایا۔ تو آمنہ ایک بڑی تھیلی اٹھا کر لے آئی جس میں سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ یہ میری طرف سے پیشگی انعام ہے، ان بلاؤں کے خاتمے پر میں اس جیسی 10 تھیلیاں آپ کو دوں گی۔ آمنہ نے کہا تو عمرو خوش ہو گیا۔ اس نے تھیلی لے کر اپنی زمین میں ڈال لی۔ یہاں کوئی علیحدہ کمرہ ہے؟ میں وہاں بیٹھ کر عمل کرنا چاہتا ہوں، خواجہ عمرو نے کہا تو آمنہ اسے ایک علیحدہ کمرے میں چھوڑ آئی۔ عمرو نے دروازہ بند کیا اور زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکال لی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر اس نے اسے دبایا تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ آمنہ کو تنگ کرنے والی بلائیں کیا ہیں، کہاں رہتی ہیں اور کس طرح ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے؟ عمرو نے کہا، خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ یہ شیطانی بلائیں ہیں، ان کی تعداد 2 ہے۔ یہ دونوں بلائیں زمین کی تہہ میں رہتی تھیں، پھر وہاں خوفناک زلزلہ آ گیا اور ان بلاؤں کو باہر آنے کا راستہ مل گیا۔ یہ پرستان پہنچ گئیں، وہاں دیووں اور پرستان کے بادشاہ نے انہیں بھگا دیا اور یہ بھاگ کر یہاں آ گئیں اور شمالی سرحد پر واقع پہاڑوں کی ایک غار میں یہ رہتی ہیں، اور یہ واقعی انتہائی خوفناک ہیں۔ ان کا خاتمہ آسان نہیں ہے۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، مجھے بتاؤ کہ ان کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمرو نے کہا، خواجہ عمرو، اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جس غار میں یہ رہتی ہیں اس غار کے ساتھ والی غار میں ایک سیاہ رنگ کا پتھر ہے،
جو بظاہر عام سا پتھر ہے، لیکن اگر اس پر خالص گھی سے جلتی ہوئی مشعل کی روشنی پڑے تو وہ پتھر چمکنے لگتا ہے۔ تم نے اس پتھر کو حاصل کرنا ہے، لیکن تم آسانی سے اس پتھر کو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس پتھر کو حاصل کرنے کے لیے خاص شرائط ہیں، جس کے مطابق ایک نوجوان لڑکی اور ایک اور نوجوان لڑکی جس نے لڑکے کا روپ دھارا ہوا ہو اور پرستان کی ایک پری اپنے خون کے 10 قطرے پتھر پر ڈالیں تو یہ پتھر زمین سے خود بخود باہر آ جائے گا۔ پھر تم اسے اٹھا لینا اور باہر آ کر یہ پتھر تم ان بلاؤں کی غار میں پھینک دینا۔ جیسے ہی یہ پتھر غار میں جا کر گرے گا، ان بلاؤں کو آگ لگ جائے گی اور یہ جل کر راکھ ہو جائیں گی، اور اگر تم یہ پتھر حاصل نہ کر سکے اور بلاؤں کی غار میں نہ پھینک سکے تو پھر تم اور تمہارے ساتھی سب ہلاک ہو جائیں گے۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، یہ بتاؤ کہ یہ بلائیں پتھر حاصل کرنے میں رکاوٹ تو نہ ڈالیں گی؟ خواجہ عمرو نے کہا، یہ بلائیں اس پہاڑی علاقے میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن سوائے اس کے کہ جو ان سے ڈر جائے۔ اگر تم اور تمہارے ساتھی ڈریں گے نہیں تو پھر یہ بلائیں کچھ نہیں کہیں گی، لیکن یہ بتا دوں کہ یہ تمہیں ڈرانے کی بے حد کوشش کریں گی۔ اگر تم یا تمہارے ساتھی ڈر گئے تو پھر تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں دوبارہ پہلے جیسی ہو گئیں۔ تو خواجہ عمرو نے اسے واپس زنبیل میں ڈالا اور اٹھ کر اس کمرے سے نکل کر واپس اس کمرے میں آ گیا جہاں آمنہ اور آصفہ موجود تھیں۔ آفندی کہیں چلا گیا تھا۔ کیا ہوا خواجہ عمرو؟ آمنہ نے بڑے امید بھرے لہجے میں کہا، یہ بلائیں ہلاک ہو جائیں گی، لیکن اس کام میں تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، اور یہ بھی شرط ہے کہ ڈرنا بھی نہیں ہوگا۔ عمرو نے کہا، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آمنہ اور آصفہ دونوں نے پوچھا۔ تو خواجہ عمرو نے بولنے والی گڑیا کی بتائی ہوئی باتیں تفصیل سے بتا دیں۔ یہ کام ہم کر لیں گے، میری سہیلی سونا پری بھی ان دنوں میری مہمان ہے، آمنہ نے کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت پری تھی جس کے پر بھی زرد رنگ کے تھے، اور اس نے زرد رنگ کا ہی انتہائی خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہلکے سنہرے بال اس کے کانوں پر پڑے ہوئے تھے اور وہ واقعی سونے کی بنی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ لیکن تم میں سے کون لڑکے کا روپ دھارے گی؟ عمرو نے کہا، میں خود، میں نے ایسے روپ پہلے بھی کئی بار دھارے ہوئے ہیں۔ آمنہ نے کہا، تو پھر ایک بڑی مشعل کا بھی بندوبست کرو جس میں خالص گھی ڈال کر اسے جلایا جا سکے۔ عمرو نے کہا تو آمنہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر چلی گئی۔ کافی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس نے واقعی مرد کا روپ دھارا ہوا تھا۔ مردانہ لباس اور پگڑی اس نے پہن رکھی تھی، اس کے ساتھ ساتھ پتلی پتلی سی مونچھیں بھی اس نے لگا رکھی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی مشعل تھی جس میں خالص گھی بھرا ہوا تھا، اور اس گھی میں ایک موٹی سی بتی بھی لگائی ہوئی تھی۔ خواجہ عمرو انہیں لے کر کمرے کے عقبی دروازے سے باہر آیا، اور پھر اس نے زنبیل سے اڑن قالین نکالا اور ان سب کو اس پر بٹھا کر خود بھی بیٹھ گیا، اور پھر اس نے اڑن قالین کو حکم دیا کہ وہ انہیں ان پہاڑی غاروں تک پہنچا دے جہاں شیطانی بلائیں رہتی ہیں۔ تو قالین ہوا میں اڑنے لگا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ ایک پہاڑی علاقے میں اتر گیا۔ تو عمرو، آمنہ، آصفہ اور سونا پری قالین سے اتر آئے۔ عمرو نے قالین کو لپیٹ کر واپس زنبیل میں ڈال لیا۔ اب تم میں سے کسی نے ڈرنا نہیں ہے، اور شیطانی بلائیں ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، لیکن اگر تم ڈر گئیں تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گی۔ عمرو نے انہیں سمجھایا تو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ وہ نہیں ڈریں گی۔ عمرو نے مشعل جلائی اور انہیں اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر وہ مشعل اٹھائے آگے بڑھنے لگا۔ اس کے پیچھے آمنہ اور آصفہ تھیں، جبکہ ان کے پیچھے سونا پری تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک غار کے قریب پہنچے تو انہیں خوفناک غراہٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، اور انہوں نے دیکھا کہ دو بہت بڑی اور انتہائی خوفناک بلائیں جن کی آنکھیں گہری زرد رنگ کی تھیں اور جسم گہرے نیلے رنگ کے تھے، غار کے دہانے سے نکلتی ہوئی انتہائی خوفناک انداز میں غرا رہی تھیں۔ آمنہ، آصفہ اور سونا پری تو خاموشی سے آگے بڑھتی رہی تھیں۔ البتہ عمرو انہیں دیکھتے ہی خود خوفزدہ ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ پر قابو رکھا، اور پھر وہ سب ایک قطار میں چلتے ہوئے ساتھ والے غار میں داخل ہو گئے۔ مشعل کی روشنی میں زمین میں موجود ایک پتھر چمک رہا تھا، لیکن یہ پتھر ایک بڑے پتھر کے اندر تھا۔ عمرو نے خنجر نکالا، اور پھر اس نے باری باری آمنہ، آصفہ اور سونا پری کی کلائیوں پر خنجر سے زخم ڈالے، اور ان زخموں سے نکلنے والے خون کے 10 قطرے پتھر پر ڈالے تو پتھر اچھل کر اس بڑے پتھر سے باہر آ گیا۔ عمرو نے اسے اٹھا لیا، اور پھر وہ سب غار سے باہر آ گئے۔ اب شیطانی بلائیں اور زیادہ غصے سے چیخنے لگی تھیں۔ ان کی خوفناک چیخوں سے ماحول گونج اٹھا تھا، لیکن عمرو خاموشی سے آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ میں موجود پتھر کو اس غار کے اندر اچھال دیا جس کے دہانے پر شیطانی بلائیں موجود تھیں۔ جیسے ہی پتھر اندر گیا تو بلائیں بھی چیختی ہوئی اندر چلی گئیں، اور کچھ دیر بعد غار میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی اور شیطانی بلاؤں کی چیخوں سے
سارا علاقہ گونج اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں خاموشی طاری ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی چیختی ہوئی آوازیں سنائی دیں۔ ہم زمین کی تہہ میں رہنے والی شیطانی بلائیں تھیں۔ امرو نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے آخر کار ہمیں ہلاک کر دیا۔ پھر خاموشی طاری ہو گئی تو امرو غار کے اندر گیا تو وہاں ان بلاؤں کی راکھ پڑی ہوئی تھی۔ آمنہ، آصفہ اور سونا پری بھی شیطانی بلاؤں کی راکھ دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں اور پھر وہ خوشی خوشی واپس آ گئے۔ آمنہ نے امرو کو انعام دیا، سونا پری نے بھی علیحدہ امرو کو انعام دیا، اور امرو بے حد خوش تھا کہ اس نے نہ صرف شیطانی بلاؤں کا خاتمہ کر دیا بلکہ اسے انعام بھی بیٹھے بٹھائے مل گیا۔